السلام علیکم عاقل بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں نے وبرکاتہ۔ میسنجر میں مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیا تھا، اس میں وہ فرما رہے محترم کہ اشہد اللہ الہ تشہد میں اشہد اللہ الہ پہ انگلی کا کہنے کہ اشہد اللہ پہ کھڑا کر کے اللہ پہ نیچے کر دیں اور حرکت نہ کریں، اور وہ اپنے مفتی رشید صاحب کا کوئی فتویٰ دے رہے ہیں یا پھر قرآن، وہ کہہ رہے کہ میں نے ایسی کوئی پڑھی نہیں ہے کہ حرکت دینا ہے نہیں دینا ہے، تو اس کی ذرا آپ وضاحت کر دیجیے تاکہ ان کے بھی اطلاع میں یہ آ جائے کہ بھائی حرکت دینا ہے نہیں دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ السلام آمین علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو بھائی نے بھیجی ہے مجھے فیس بک پیج کے ویورز میرے الحمدللہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں اضافہ فرمائے اور میرے چینل کو دین کی نشر و اشاعت کا سبب بنائے، وہ فیس بک پر ہوں یا یوٹیوب پر ہوں۔ آپ میرے لیے بہت معزز اور محترم ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور حناف کا دراصل موقف یہ ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا میرے خیال سے زیادتی کی بات ہے کہ ان کے بہرحال انہوں نے جو کہا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے، ہم ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو ہلکے ہلکے طارق مسعود صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پہلے وہ بیان کروں گا۔ تحقیق حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے۔ اشہد اللہ پر انگلی اٹھائی جائے اور اللہ پھر اس پر گرا دی جائے، جھکا دی جائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف یہ ہے کہ اشہد اللہ جب پڑھی جائے، جیسے کہ حناف، میں جب دیوبندی تھا تو میں اشہد اللہ اور پھر اس طرح سے ایک مرتبہ اٹھاتا تھا اور ایک مرتبہ گرا دیتا تھا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرانا نہیں ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا اٹھائے رکھیں۔ چلیے یہاں تک تو یہ آ گئے ہیں کہ اٹھائے رکھیں، اس کو گرائے نہیں۔ بہرحال آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اشہد اللہ پر اٹھانے کی میرے علم میں اللہ گواہ ہے، میں دیوبندی رہا ہوں اور دیوبندیوں کی بہت ساری کتابیں میری الماری میں بھری پڑی ہیں، نماز کی کتابیں بھی، جو کہ اہل حدیث کے خلاف انہوں نے لکھی ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح اور صریح روایت اس ضمن میں کسی نے بھی پیش نہیں کی ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ موجود ہے، دیگر علماء کے فتاوی موجود ہیں، اور جیسے یہ رشید صاحب کی گفتگو کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، اسی طریقے سے انہوں نے بھی در مختار اور شامیہ اور نہ جانے کن کن چیزوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن کسی بھی فتوے میں اس ناچیز کو حدیث نہیں مل پائی ہے۔ حدیث کے الفاظ سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو حدیث بھی سنواؤں گا، اور پہلے جو شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہر آدمی اپنی طریقت کے مطابق حرکت دیتا ہے تشہد میں بیٹھ کر نماز میں۔ یرفع مرۃ واحدہ، جیسے احناف اٹھاتے ہیں، ومن يرفعها مرتين، ومن يرفع مرتين، جیسے کہ طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشہد اللہ پہ اٹھا لو اور الا اللہ پہ اسے نیچے کر لو، لأنه يقول إنهما شهادتان، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ شہادت کا ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ومن يبقى يحرك إصبعه إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس تک جب تک کہ وہ ختم نہیں کر لیتے تو پڑھتے رہتے ہیں، حرکت دیتے رہتے ہیں۔ أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على الصحيح أم مجھے براہ کرم اس بات کی صحیح رہنمائی فرما دیجئے، الجميع صحيح؟ کیا یہ سارے کے سارے صحیح ہیں یا ان کوئی خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جزاكم الله خيرا. جزاکم اللہ خیرا۔ السنة واحدة التشهد. یہاں تشہد میں انگلی کا اٹھانا سنت سے ثابت ہے، تشہد الاول ہو یا پھر تشہد الثانی ہو، التشهد الأول والآخر، من أول التحيات إلى النهاية. من اول التحیات الى النہایہ۔ یہاں شیخ بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو اس بات کا علم ہے، لیکن وہ چونکہ مقلدین کا ایک دائرہ رہتا ہے، وہ اس دائرے سے نکلنے کے لیے بعض مرتبہ جیسے اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا مسئلہ ہے تو اس دائرے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اندھی تقلید کو چھوڑ دیا ہے، اس پر قابل مبارکباد ہیں وہ۔
وإصبعه مرفوعا. وَإِصْبَعُهُ مَرْفُوعًا، جیسے طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو شیخ بن باز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلی تو اٹھی رہنی چاہیے، لیکن طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک مرتبہ اٹھانی چاہیے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ يعني السبابة التي تلي الإبهام مرفوعة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد. اشارہ للتوحید، تو یہ ہم جب اٹھائے رکھتے ہیں تو یہ توحید کا اشارہ ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس طریقے سے اٹھا کے رکھنا چاہیے۔ هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة في تشهده الأول والأخير عليه الصلاة والسلام. آپ تشہد میں اپنی انگلی کو اسی طریقے سے اشارہ دیا کرتے تھے، من أول إلى النهاية. من اول الى النہایہ، جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو اس طریقے سے پورے تشہد میں، صرف اشہد اللہ پر الا اللہ پر نہیں ہے۔ أما التحريك فالأفضل أن يحركها عند الدعاء. تو تحریک کے بارے میں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دعا کہتے ہیں نا، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جو دعائیہ کلمات ہیں اس پر آپ اللہ رب العالمین کے اس انگلی کو حرکت دیجئے، اللہم اغفر لی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر اس دعا کو خفیف اٹھاتے ہوئے آپ دعا کے ساتھ اٹھاتے رہیے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ لوگ نماز احناف کے یہاں بڑی تیزی سے پڑھی جاتی ہے تو وہ درست نہیں ہے بہرحال، اور چند احادیثیں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد میں اور دارمی میں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر اس طرح بیٹھے کہ اپنا بایاں پاؤں تو بچھا لیا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں ران پر دائیں کوہنی الگ رکھی، یعنی کوہنی کو ران پر رکھتے وقت اسے پہلو سے نہیں ملایا، اور دونوں انگلیاں یعنی یہ چنگلیاں اور اس کے قریب والی انگلی بند کر کے حلقہ بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور اس سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو سنن ابو داؤد میں ہے یہ کہ آپ علیہ السلام اس سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے وہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشہد یعنی اتحیات میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ داہنے گھٹنے پر رکھتے اور اپنا داہنا ہاتھ مثل عدد تو اس طریقے سے بناتے اور پھر بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی کہ جب آپ علیہ السلام نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے اور دونوں داہنے ہاتھ کی اس انگلی کو جو انگوٹھے کے قریب ہے شہادت کی انگلی یعنی کہ شہادت کی انگلی اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری، صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مذہب ہے کہ اشہد اللہ پر اٹھا لینا اور اللہ پر گرا دینا، یا اس طرح کا جو میں نے دارالدیوبند کا بھی فتویٰ دیکھا ہے، وہ کسی میرے علم کے مطابق کسی صحیح دلیل سے انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے علم میں نہیں ہے تو یہ ان کے علم کے لیے احادیث میرے خیال سے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو، لیکن بہرحال بعض مرتبہ علم پیش کرنے سے لوگ بچتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔